الحمدللہ کفا و سلام ایک 10-15 کرسی ہو جائے تو فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبالإسناد المتصل منا إلى المصنف الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن بردزبة الجوفي الأيماني رضي الله تعالى عنهم نفعنا بعلومهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین. پیارے بچوں، علم حدیث کے مقدمے میں سے کل آپ کے سامنے علم حدیث کی مختصر تعریف اور علم حدیث کا موضوع بتلایا تھا. تیسری چیز ہے علم حدیث کی غرض و غایت. ہر فن کے لیے، ہر علم کے لیے غرض و غایت ہوتی ہے. غرض کہتے ہیں اس نتیجہ کو، اس ثمرہ اور پھل کو جس کو حاصل کرنے کے لیے فاعل مختار کوئی کام کرتا ہے. غرض اس نتیجہ کو کہتے ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے فاعل مختار کوئی کام کرتا ہے، اس کو غرض کہتے ہیں. عربی میں بولتے ہیں ما یصدر الفعل عن الفاعل المختار لاجلہ. غرض اس نتیجہ کو کہتے ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے فاعل مختار کی طرف سے کسی فعل کا صدور ہوتا ہے. اور غایت کہتے ہیں اس نتیجے کا اس فعل کے اوپر مرتب ہو جانا. اگر وہ نتیجہ فعل پر مرتب ہو گیا تو کہا جائے گا کہ غرض اور غایت دونوں پائی گئی. اور اگر وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوا، محنت کیا، نتیجہ مرتب نہیں ہوا تو غرض پائی گئی، چونکہ وہ نیت کر کے کام کر رہا تھا لیکن نتیجہ مرتب نہیں ہوا تو کہیں گے کہ غایت نہیں پائی گئی. اس کو ایک مثال سے سمجھو. جے نگر مدرسہ ہے. جے نگر مدرسے سے کسی آدمی کو اگر نیل بگان جانا ہے تو مدرسے کے باہر نکل کر اگر وہ نیل بگان والے پچھم کی طرف کے راستے پر چلے گا تو پہلے نیت کیا مجھے نیل بگان جانا ہے، یہی اس کی غرض ہے. گاڑی کیوں چلا رہا ہے، سائیکل کیوں چلا رہا ہے؟ نیل بگان جانے کے لیے. اس کی غرض نیل بگان جانا ہے. لیکن بجائے وہ پورب کی طرف جانے، پچھم کی طرف جانے کے پورب کی طرف چل دیا موڑا جار کے راستے پر، تو نیت تو اس کی ہے کہ مجھے نیل بگان جانا، مگر راستہ چونکہ غلط ہو گیا اس لیے وہ جتنا آگے بڑھے گا اتنا نیل بگان سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور اگر وہ پچھم کی طرف جاتا ہے مدرسے سے تو آہستہ آہستہ اپنے نیل بگان مقصد میں پہنچ جائے گا، تو اس کو غایت بھی مل جائے گی. تو محنت کر کے آدمی جو کام کرتا ہے، ایک لیبر رکھا کام کرنے کے لیے، مزدور نے نیت کیا کہ آج میں دن بھر مزدوری کروں گا تو شام کو مجھے 300 روپے ملیں گے. یہ 300 روپے کا اس کا ارادہ کرنا، یہ اس کی غرض ہے. اب شام کو تک کام کرنے کے بعد اگر وہ 300 روپے اس کو مل جاتے ہیں تو کہا جائے گا کہ غرض بھی پائی گئی، غایت بھی پائی گئی. اور اگر کوئی مالک ظالم ہے، اس نے دن بھر کام کروایا اور شام کو اس کی مزدوری 300 روپے نہیں دیا تو غرض تو تھی اس کی لیکن غایت مرتب نہیں ہوئی. تو کبھی غرض اور غایت دونوں پائی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ صرف غرض تو پائی گئی مگر غایت نہیں پائی جاتی ہے. تو نتیجہ کا مل جانا یہ غایت ہے،
اور نتیجے کا تصور کر کے اس کا خیال کر کے کوئی کام کرنا یہ غرض کہلاتا ہے۔ اب علم حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھے ہم لوگ، تو علم حدیث کی غرض کیا ہے؟ علم حدیث کی غرض وہ نتیجہ، وہ ثمرہ ہے جو علم حدیث کے پڑھنے پر ملے گا۔ اگر وہ ثمرہ مل گیا تو علم حدیث کی غرض اور غایت دونوں پائی گئی، اور اگر ثمرہ نہیں ملا تو غرض تو پائی گئی لیکن غایت کا ترتب نہیں ہوا اس پر۔ اب علم حدیث کی خاص غرض کیا؟ اس میں علماء کے مختلف اختلافات ہیں، مختلف رائے ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ علم حدیث کی غرض و غایت وہ دعائیں اور وہ فضیلتیں حاصل کرنا ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بیان کی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں حدیث کا شغل رکھنے والے، حدیث سے شغف رکھنے والے، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بہت سی دعائیں آئی ہیں۔ ہم علم حدیث اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہم کو مل جائے۔ ان دعاؤں اور فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہلو شروع سے ہی نہیں سنائی دے رہا ہے؟ اچھا، بیچ بیچ میں تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہوگا۔ اب جا رہی ہے آواز؟ چلو بیٹا ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ کہو، تو سب الحمدللہ کہنا۔ جی، تو پہلی غرض بس ہو گیا۔ پہلی غرض جو بتلایا کہ علم حدیث کی پہلی غرض ان فضیلتوں کو، ان دعاؤں کو حاصل کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے حق میں بیان کی ہے۔ ہم اسی لیے حدیث پڑھتے ہیں کہ حضور کی وہ دعا ہم کو لگ جائے، وہ فضیلت ہمیں مل جائے۔ ہم اسی لیے حدیث پڑھتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ ایک دو تین روایت میں بتلاؤں گا، باقی کتاب العلم میں وہ روایتیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے مشکات میں کتاب العلم میں بھی ان دعاؤں کو پڑھا ہوگا، دوسری کتابوں میں آئندہ چل کر کے وہ احادیث سب آئے گی۔ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں کچھ دعاؤں کو یہاں پر بتلا دیتا ہوں۔ مشہور دعا ہے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کے چہرے کو جس آدمی نے میری حدیث کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ یہ دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نضارت، تر و تازگی، نورانیت، روشنی رکھے، اس کو خوش و خرم رکھے اللہ تعالیٰ، جو میری حدیث کو سنتا ہے اور سننے کے بعد یاد کرتا ہے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اب علم حدیث ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہم کو مل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، بلاؤں، مصیبتوں، غم اور ہموم سے پاک رکھے۔ اس حدیث کی برکت سے اسی دعا کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک یہ دعا کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں تھوڑی سی بات بتلا دوں کہ اس حدیث میں اختلاف ہے کہ یہ جملہ دعائیہ ہے یا جملہ خبریہ ہے۔ نحومیر پڑھو گے تو دعا جو ہے وہ انشاء کی قسم ہے، اور خبر یہ جملہ خبریہ ہے، یہ خبر ہے۔ ہمارے خانوں تائگون روئے نہیں تھا۔ یہ جملہ دعائیہ ہے یا جملہ خبریہ ہے؟ کچھ لوگوں کی رائے یہ کہ یہ جملہ دعائیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ قیامت تک میری حدیث کو پڑھے گا، سنے گا، یاد کرے گا، دوسروں کو پڑھائے گا،
تو اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم رکھیں گے، سرسبز و شاداب رکھیں گے، اس کے چہرے پہ نور ہوگا، دل کے اندر فرحت اور سرور ہوگا۔ یہ دعا دے رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کی دعا مجاب ہے، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی یہ دعا دیا، یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوئی۔ ہم اس نیت سے حدیث پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ جملہ دعائیہ نہیں بلکہ یہ جملہ خبریہ ہے۔ جملہ خبریہ کے اندر پہلے ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور پھر کوئی آ کر کے اس کی اطلاع اور خبر دیتا ہے۔ یہ خبر کبھی سچی بھی ہو سکتی ہے، خبر کبھی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر ہوگی یہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، نبی کی خبر سچی ہے۔ یہاں تک کہ کافر و مشرکین بھی جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر میں کذب کا احتمال نہیں ہے، جھوٹ کا احتمال نہیں۔ اب جو بات بھی فرمائیں گے 100% صحیح ہے، ہمارے آنکھ سے دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، وہ 100% سچا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر دے رہے ہیں کہ جو حدیث کا شغف رکھے گا، حدیث پڑھے گا، پڑھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھیں گے، سرسبز و شاداب رکھیں گے، دلوں میں اطمینان ہوگا۔ اس پر ایک اعتراض ہوگا اگر اس کو جملہ خبریہ مانا جائے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ ہم دنیا میں تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء، بہت سے محدثین جو حدیث پڑھاتے ہیں، بہت سے طالب علم جو حدیث پڑھتے ہیں لیکن وہ بیمار ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ تنگی میں ہیں، ان کا دل مرجھایا ہوا، چہرے کے اوپر پژمردگی پائی جاتی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر کیسے صحیح؟ تجربے میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ پریشان حال، بلکہ اکثر محدثین تو بیمار ہی رہتے ہیں اور پریشانی میں رہتے ہیں، مالی پریشانی، جسمانی پریشانی، صحت کی پریشانی، قسم قسم کی پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو نعوذ باللہ جھوٹی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ خوش و خرم رہے گا، سرسبز و شاداب رہے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ جو لوگ واقعتاً حدیث پڑھانے کے بعد بھی بے چین، پریشان، پژمردہ رہتے ہیں، تو یا تو ان کے نیت میں کھوٹ ہے، وہ حدیث کو ایک دنیا کی روزگار، ایک نوکری، ایک چاکری، ایک ڈیوٹی سمجھ کے پڑھاتے ہیں، دنیا کے لیے پڑھاتے ہیں، اپنے اخلاص میں ان کے کمی ہے، اس کمی کی وجہ سے حدیث کی برکت جو ان پر ظاہر ہونی چاہیے وہ نہیں ظاہر ہو پا رہی ہے۔ ہر چیز کی ایک اثر ہے، اس کی ایک تاثیر ہے، لیکن تاثیر کے ظاہر ہونے کے لیے ارتفاع موانع ضروری ہے، وہاں پر کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی چیز مانے نہ ہو۔ اگر رکاوٹ اور مانے ہوگی تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ پانی کا کام ہے آگ کو بجھا دینا، لیکن ہم چولہا میں تمہاری مائیں لکڑی جلاتی ہیں، آگ جلاتی ہے، اور دیگچی میں اوپر پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ پانی آگ کو نہیں بجھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ اور پانی کے بیچ میں وہ دیگچی حائل ہو گیا، رکاوٹ ہو گیا۔ اگر وہ دیگچی نہیں ہوتی اور سیدھا پانی ہوتا تو وہ آگ کو بجھا دیتا۔ تو کسی چیز کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ہمارے اندر اخلاص کی کمی، للہیت کی کمی، ہماری کمزوری، جس کی وجہ سے یہ حدیث کی برکات ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے ان کمیوں کو دور کرنا چاہیے، تو دیکھو گے کہ انشاءاللہ اس کے آثار ظاہر ہوں گے۔ دوسرا جواب کہ جو واقعتاً اللہ والے ہیں اور واقعتاً اخلاص کے ساتھ پڑھاتے ہیں، وہ لوگ بھی پریشان حال ہوتے ہیں، لیکن یہ ظاہر میں دیکھنے والوں کے لیے پریشانی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محدثین
جن کو ظاہر بین، ظاہر میں دیکھنے والے لوگ پریشان بے چین دیکھتے ہیں۔ بند کرو، کون کس کا مائک چالو کیا؟ سن رہے ہو نا؟ اچھا تم لوگ سن رہے ہو نا؟ ارے تو جو کھولے ہوئے وہ بند کر لو نا۔ ارے بچے جو کھولے ہو وہ بند کر لو۔ ٹھیک ہو گئی نا؟ چلو ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظاہر میں دیکھنے میں بہت سے محدثین پریشان آئیں گے، لیکن ان کے قلب کی کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ ان کو اسی میں مزہ آتا ہے، ان کو غریبی میں مزہ آتا ہے، محتاجگی میں مزہ آتا ہے۔ اوپر سے دیکھنے والے لوگ ان کو غریب، محتاج، پریشان سمجھتے ہیں، مگر اندر سے ان کا دل خوش ہوتا ہے، اس پر راضی رہتے ہیں۔ اگر یہ غریبی اور محتاجگی اور پریشانی آدمی کے پریشانی کی اور مصیبت کا باعث ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دعا فرماتے؟ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ ہمیں مسکین رکھ، زندہ رکھ، اور موت دے تو مسکینوں کے ساتھ، قیامت کے دن اللہ زندہ کر تو مسکینوں کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ اس مسکینی کے اندر ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے۔ ظاہر میں دیکھنے والوں کو پریشانی نظر آتی، لیکن ان کے دل کو فرحت اور سرور اور خوشی محسوس ہوتی ہے، جو حقیقتاً اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سے اکابرین کے واقعات حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں مشہور ہے۔ جس دن گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا تو ان کی والدہ کہتی تھی کہ بابا آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ جملہ سن کر کے سب خوشی میں بچے اچھل جاتے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب فتوحات کا دور شروع ہوا اور ان کے پاس مال وغیرہ آنے لگے تو ایک دن اپنی اماں سے کہا کہ اماں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے کیا؟ ہم لوگوں کی دعوت نہیں کرتے ہیں، اللہ کے ڈیلی کھا رہے ہیں، جس دن نہ کھائیں گے اس دن اللہ کے مہمان ہوں گے، تو شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، یہ ان کو بھوک میں اور محتاجگی میں جو لذت اور مزہ ملتا تھا، دنیا والے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا، ظاہر میں دیکھنے والے کو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، بہت بیمار۔ اس کے بعد میں جب صحت ہو گئی تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو بیماری اچھی لگتی تھی یا آپ کو یہ تندرستی اچھی لگتی ہے؟ جواب دیتے وہ بیماری اچھی تھی، اس میں روزانہ اللہ کے فرشتے آ کر مجھے اللہ کا سلام پہنچاتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنا سلام خویت رہا، اور آپ کی خبر پوچھ رہے ہیں آپ کیسے ہیں۔ صبح میں جب فرشتہ پوچھتا، سلام پہنچاتا تو پورا دن اس خوشی میں مست رہتا تھا اور میری بیماری کا کچھ احساس نہیں ہوتا۔ شام کو جب وہ فرشتہ آ کے پھر اللہ کا سلام پہنچاتا اور مجھ سے پوچھتا تو میں پوری رات اس خوشی میں مست رہتا تھا، مجھے کوئی بیماری کا احساس نہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، جو اخلاص کے ساتھ علم حدیث کی خدمت میں لگیں گے، ظاہر میں دیکھنے میں ان کو تم لوگوں کو کوئی پریشانی نظر آئے گی، مگر اندر سے وہ خوش و خرم نظر آئیں گے۔ اور اسی طرح سے چاہے آدمی کالا ہو، رنگ کیسا ہی ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ جب حدیث کے شغل میں لگے گا تو اس کے چہرے پر ایک چمک ہوگی، ایک نورانیت ہوگی، نورانی چہرہ ہوگا۔ باسکنڈی کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، جے نگر کے محدث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اس پریشانی اور بڑھاپے کے عالم میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان حضرات کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے یہ ظاہر والے لوگوں کو اعتراض ہوتا، جو حقیقت دیکھنے والے ہیں ان کو اس پر اعتراض نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوئی، نضر اللہ امرأً سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے اس بندے کو جو میری حدیث کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو اسی دعا کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ علم حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ علم حدیث کی غرض۔
ایک دوسری روایت میں اور آیا، حضور ابو داؤد شریف میں پڑھو گے، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، قال الذین یروون احادیثی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمائیے، میرے خلیفہ لوگوں پر رحم فرمائیے۔ جب اتنی بڑی دعا حضور کر رہے ہیں تو صحابہ کو سن کر تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اور اتنی بڑی رحمت کی دعا نکل رہی ہے، یہ خلیفہ کون لوگ ہیں، ہم کو پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلیفہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذین یروون احادیثی، میرے خلیفہ وہ لوگ ہیں جو میرے حدیث کی روایت کرتے ہیں، جو میرے حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، جب آپ حدیث پڑھو گے تو استاد بھی پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے، یہ سب روایت کرنے والے ہو گئے۔ اس حدیث کے اندر دو دعائیں ہیں۔ نمبر ایک دعا تو رحمت کی ہے، اللہم ارحم خلفائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا کر رہے ہیں حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، اور اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا ہم سب کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ نمبر دو فضیلت یہ کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ بتا رہے ہیں، اللہم ارحم خلفائی، یہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہمارے خلیفہ ہیں۔ آج دنیا میں کوئی پیر صاحب اپنے مرید کو ایک خلافت دے دے تو اس کی کتنی شہرت ہوتی ہے، کتنی عزت ہوتی ہے، جبکہ ایک معمولی پیر اس کے خلافت میں جب اتنی فرحت خوشی اور عزت ہوتی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلافت جن کو دے، اس سے بڑھ کر خلافت کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر خوشی کی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس حدیث میں دوسری فضیلت جو ہے کہ ہم حدیث پڑھنے پڑھانے والے سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ تو ایک رحمت کی دعا ملی اور ایک خلافت کی خوشخبری مل رہی ہے۔ ان دونوں فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم علم حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے لسٹ میں ہمارا نام لکھا جائے، اس غرض سے ہم علم حدیث پڑھتے ہیں۔ تیسری ایک حدیث اور ہے، اس میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقربکم الی یوم القیامہ اکثرکم علی صلاۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری امت کے لوگوں، قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک، میرے نکٹ، میرے قریب تم میں سے وہ شخص ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے۔ جو بندہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن اس بندے کو اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ قرب ملے گا، نزدیکی ملے گی۔ آج دنیا میں کوئی منسٹر آ جائے تو جو آدمی اس کے قریب بیٹھتا ہے لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ منسٹر کی نظر میں، اور سارے لوگوں کے درمیان اس آدمی کا مقام سب سے اونچا ہے، جبھی تو منسٹر صاحب نے ان کو اپنے قریب بیٹھایا ہے۔ تو سب منسٹروں کے منسٹر محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا محشر کا میدان ہوگا اور اس دن درود کثرت سے پڑھنے والے کو اپنے نزدیک بیٹھائیں گے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اب علماء نے بتلایا کہ سب سے زیادہ کثرت سے درود پڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو علم حدیث پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب حدیث کا پورا سال آپ کا ہوگا، ہر حدیث کے اندر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے دوسرے لوگوں کا تو اور بھی کام، اور آپ کا کام تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، رات اور دن، صبح سے لے کر شام تک، پھر رات میں مطالعہ کرو تو صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو تو صلی اللہ علیہ وسلم، سنو تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے علماء نے بتلایا کہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والے حدیث کے طلبہ، حدیث پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ جب سب سے زیادہ درود پڑھنے پڑھانے والے ہم لوگ ہوئے تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے۔
اس دعا کو اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ علم حدیث پڑھتے ہیں، اور بھی احادیث ہے جو کتاب العلم میں آئے گی۔ آپ کے رغبت اور شوق کے لیے میں نے یہ 3 حدیثیں بیان کی۔ تو اب غرض کا خلاصہ کیا ہو گیا؟ علم حدیث پڑھنے پڑھانے کی غرض کیا ہے؟ وہ دعا، وہ فضیلت حاصل کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بیان کیا ہے۔ محدث بننے کے لیے، کہیں نوکری کرنے کے لیے، سرٹیفکیٹ کے لیے، میرے پیارے بچوں نیت میں اخلاص رکھو، دنیا کی کوئی غرض نہیں۔ ہم ان دعاؤں اور فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے علم حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں حدیث کے مصداق بنائے۔ یہ ایک غرض علماء نے بیان کیا۔ دوسری غرض علماء نے یہ بیان کیا، علم حدیث کی غرض یہ ہے کہ پورے دین اسلام کا دار و مدار علم حدیث کے اوپر ہے۔ پورے دین اسلام کا دار و مدار علم حدیث کے اوپر ہے۔ ہم حدیث اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب تک حدیث نہیں جانیں گے تو ہم دین کو نہیں سیکھ پائیں گے اور دین پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ ہم اس لیے حدیث پڑھتے ہیں کہ پورے دین اور اسلام کا دار و مدار حدیث کے اوپر ہے۔ حدیث کے بغیر کوئی دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اس لیے علم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ پورے دین کا دار و مدار تو قرآن کے اوپر ہے، اور قرآن پاک مجمل اور مبہم ہیں۔ اکثر جگہ احکام کو تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا، اشارات ہیں۔ ہاں، اشارے میں سب احکام آئے ہیں اور حدیث کے ذریعے اس کی تشریح کی گئی ہے۔ اگر حدیث نہ ہو تو قرآن پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، لہذا قرآن پہ عمل کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن آپ کے اوپر نازل کیا تاکہ آپ حدیث کے ذریعے ان قرآن کے احکام کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو حدیث پاک قرآن پاک کی شرح ہے، ہاں، اس کی وضاحت ہے، اس کا تبیان ہے، بیان ہے۔ جب تک حدیث نہیں ہوگی قرآن پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں مطلقاً اقیموا الصلاۃ آیا، آتوا الزکوٰۃ آیا، نماز کی تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کیا، کتنی نمازیں، کتنی رکعات، اور ہر رکعت کو پڑھنے کا تفصیلی طریقہ کیا ہے یہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ان کی پوری تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ لہذا ایک اقیم الصلاۃ کی تفسیر فقہ کی کتابوں میں اور اسی طریقے سے حدیث کی کتابوں میں پورا کتاب الصلاۃ ہے۔ پورا 100-200 صفحے کا کتاب الصلاۃ پڑھو گے تو قرآن کے ایک لفظ اقیم الصلاۃ کی وہ تفسیر ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، قرآن پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا، مگر زکوٰۃ کی ساری تفصیلات کو قرآن نے نہیں بیان کیا۔ کتنے قسم کا مال، کون کون مال میں کتنا زکوٰۃ، کیا کیا شرائط زکوٰۃ کے لیے، قرآن پاک نے نہیں بیان کیا۔ حدیث کی کتابوں میں جب کتاب الزکوٰۃ پڑھو گے 100-200 صفحات کے اندر تو وہ سب کے سب آتوا الزکوٰۃ کی تفسیر، ایک لفظ کی تفسیر ہے۔ اسی طریقے سے تمام چیزیں، کتب علیکم الصیام، احل اللہ البیع وحرم الربا، نکاح، معاملات، تمام چیزوں کو قرآن نے تفصیل سے نہیں بیان کیا، ان کی ساری تفصیلات احادیث کے اندر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد میں پڑھو گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے مثل ایک اور چیز دی گئی جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن دیا اور قرآن کے مثل اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث دیا، جس حدیث سے آپ قرآن کی شرح کرتے ہیں۔ تو دین کا دار و مدار قرآن پر، اور قرآن کا سمجھنا بغیر حدیث کے مشکل۔ حدیث کے ذریعے قرآن پہ عمل ہوگا تو اب دین پر عمل حدیث کے ذریعے ہوگا۔ تو میرے بچوں، ہم علم حدیث اس لیے پڑھتے ہیں کہ علم حدیث یہ دین کا دار و مدار ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر حدیث نہیں ہوگی تو قرآن پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری غرض ہو گئی کہ ہم علم حدیث اس لیے پڑھتے ہیں کہ دین کی بنیاد،
دین کا دار و مدار علم حدیث کے اوپر ہے۔ جب حدیث پڑھ لیں گے تو ہمیں دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ عالم بالصواب والعلم محکم۔ تیسری غرض، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مدنی نے، میں نے بتلایا تھا لام اوجز وغیرہ کے مقدمے میں پڑھو گے تو حضرت نے وہاں پر لکھا ہے تفصیل سے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کی رائے یہ ہے کہ علم حدیث ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں۔ ہم حضور کے محب، آپ سے محبت کرنے والے، ہم حضور سے عشق کرنے والے ہیں۔ حدیث میں بتلایا نا، مشکات میں پڑھا ہوگا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ الی آخر الحدیث۔ سب سے زیادہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ تو ہم لوگ محبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول سے ہم کو محبت ہے، ہم محبت کرنے والے ہیں۔ اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ محبوب کے کلام کو پڑھنے میں آدمی کو لذت اور مزہ ملتا ہے۔ جب محبوب کے کلام کو پڑھنے میں لذت ملتا ہے، اسی لیے تم میں سے کوئی طالب علم کو کسی سے محبت ہو اور درسگاہ میں بیٹھے ہو اور جیب میں موبائل ہے، اور اسی وقت میں تمہارے دوست اور محبوب کا اگر فون آ جائے تو تم دیکھو گے تمہارے دل کے اندر بے چینی پیدا ہوگی۔ اب سبق میں دل نہیں لگے گا، بلکہ چھٹ پٹ کرو گے کہ کتنا جلدی حضور سبق بند کریں کہ اپنے محبوب کے کلام کو سنیں، اس کو پڑھیں، اس سے بات کریں۔ دنیا میں ایک گندے انسان سے جب کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس کے کلام کو، اس کے خط کو پڑھنے میں، اس کی باتوں کو سننے میں جب لذت اور مزہ ملتا ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک ہیں، معصوم ہیں، جن سے ہمیں محبت ہے، تو آپ کے کلام کو سننے میں ہم کو کتنا لذت ملنا چاہیے، کتنا مزہ آنا چاہیے۔ اسی لیے ہم علم حدیث کو پڑھتے ہیں لذت کے لیے، مزہ کے لیے، کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور محبوب کے کلام میں ہم کو مزہ ملتا ہے، ہم کو لذت ملتا ہے۔ اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہم علم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ یہ تیسری غرض ہو گئی۔ تو غرض کا خلاصہ 3 باتیں آئی آپ کے سامنے۔ نمبر 1، ہم علم حدیث پڑھتے ہیں ان دعاؤں اور فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بیان کیا ہے، وہ دعا سب میں نے بتلا دیا۔ دوسری غرض کہ علم حدیث پڑھتے ہیں اس لیے کہ دین کا اور اسلام کا پورا دار و مدار علم حدیث کے اوپر ہے۔ بغیر علم حدیث کے ہم دین نہیں سمجھ پائیں گے۔ قرآن مجمل ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ ہم اس لیے حدیث پڑھتے ہیں کہ ہم دین سیکھیں اور دین پر عمل کریں۔ اور تیسری غرض بتلایا کہ علم حدیث ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور محبوب کے کلام کو پڑھنے میں ایک مزہ، ایک لذت ملتی ہے، اس لیے ہم محبوب کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے تو اس موقع پر حضرت ایک قصہ سناتے تھے۔ حضرت جب اپنی کوئی رائے بیان کرتے، جب لام اوجز وغیرہ اور ترمذی کی شرح حضرت کی کوکب الدری ہے، اس میں حاشیہ حضرت کا ہے، جب اس کو پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہیں کہیں پر حضرت اپنی رائے بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت نے آپ بیتی میں لکھا ہے، حضرت کی ایک کتاب ہے آپ بیتی، وہ ہر عالم اور طالب علم کو پڑھنا چاہیے۔ ارے بند کرو رے بیٹا، کون چالو کر دیا؟ باقی کو نہیں سنائی دیتا۔ کون ہے عبدالصادق؟ بند کرو۔ بند ہوا؟ پوری طور پر سن رہے ہو نا تم لوگ؟ بغیر آدمی کے سامنے اندھے کی طرح سے میں بھی بک بک کر رہا ہوں، پتہ نہیں سن رہے ہو یا نہیں۔ اچھا، تو اب بیچ میں تھوڑا سا یہ چائے لا کر کے دے دیا ہے تو تم کو ایک لطیفہ قصہ سناتا ہوں، سب سنو اس کو اچھا سے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جب میں کبھی اپنی رائے بیان کرتا ہوں، حضرت کی رائے یہ، یعنی وہ رائے حدیث میں جو کسی شرح میں حضرت کو نہیں ملی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کے قلب پر، دل پر
اس جواب کو کھولا تو اس کو اپنی رائے کہتے تھے۔ تو حضرت اب نہایت تواضع کے ساتھ فرماتے کہ میری رائے کی کوئی حقیقت نہیں، میری رائے بالکل ایسی ہے جیسے چکی کا پاٹ۔ حضرت کہتے تھے چکی کا پاٹ۔ چکی کے پاٹ کا مطلب پہلے زمانے میں گاؤں اور دیہاتوں کے اندر، گاؤں اور دیہات میں عورتیں دال چکی سے، ہاتھ کے چکی سے درتی تھی۔ اسی طریقے سے آٹا وغیرہ بھی چکی سے پیسا جاتا تھا۔ اب تو سب مشین کا بنایا ہوا ملتا ہے، تم لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا ہوگا، پہلے زمانے میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ ایک آدمی تھا جو گاؤں کا آدمی بڑا چودھری بن گیا، اس کو اردو میں بولتے ہیں بوجھ بجھکڑ۔ خوب عقل مند اپنے آپ کو دکھاتا، بڑا مربی، بڑا سمجھنے والا، بڑا عقل مند، تھا جاہل، کچھ نہیں جانتا۔ تو سارے گاؤں کے لوگوں نے اس کو اپنا مربی بنا لیا، اپنا درباری، اپنا مربی بنا لیا۔ گاؤں والوں کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو مربی کے پاس جاتے، اور وہ بیچارہ خود تو کوئی جانتا نہیں تھا، نہ جاننے کی وجہ سے جو کچھ بھی اس کے الٹا سیدھا سمجھ میں آتا لوگوں کو بتلاتا، لوگ خوش ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اردو میں اس کو بھیڑ بولتے ہیں، تمہارا کتا ہو رہے ہو جو بنگول اور ستا ہوا ہے نا، بنگول اردو میں بھیڑ بولتے ہیں۔ بنگول اور ایک بڑو ستا گاستا کی بائی خبر باڑی تا کی تولے فوڑ سے انہوں تو کھانا سوراخ تھا کہ گاؤر مانو سے کو اٹھائیلا خویلا یا اللہ کو کتا خیو بوزے نا وہ خویلا جائے گیا وہ مربی صاحب اور خاصا تائن تو ضرور بوجھبا، تائن تو بڑو مولانا صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، قاضی صاحب، پیر صاحب، تائن بوجھبا سارا وہ کو لویا گلا زاور با دے تانے دیکھائیلا حضور ایتا کیتا آختا دیکھی رائی تو مک جگہ فوڑ سے تائن الٹائیا پلٹائیا خوب غور خوریا دیکھلا دیکھار وادے خویلا رے بابا تمرا ہوتا بوزو نہ نہیں بہت دن تاکی ساندور بیترے گھون لگی گیسی گھون بوزو نہیں ارے گھون بوزو نہیں تمرا وہ جو کاٹ دانا گیہوں چاول جو پھوک لگی جائے نا نہیں کھائیا کھوکھلا خوریا دلا ہے تو بوڑھا بیٹا خویلو ساندو گھون لگی گیسی کھائیتے ساند سارا کھائی لے سے অর্ধেক যখন হয়েছে বাঙ্গিয়া উপরে তাকি ফড়ি গেছে ঘুণ লাগা সান্দর টুকরা যাব সব খুশ হইলা হইলা দেখলাই নি আমরা কেউ বুঝলাম না হুজুরে বুঝিলে যা বালা বুঝছেন বেটা হ্যাঁ তোমরা ওলা আকলমন্দ নেই ও আশায় বুঝ পাইলাম কি এখন বুঝছো तीसरा হইল अरब देशो हाथी হয় না अरब देशो हाथी ने गरम जंगल उंगल नाई आती नाई हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जे समय मुअत्ता इमाम मालिक फोड़ाई तरह तान किताब तुमरा फोड़ी बाय मुअत्ता इमाम मालिक 217 আসলা तान किलासो आखता अरबर भितरे आती आईसे जेमन तुमरा आसामो गधा नाई आखता कोनो जगह यदि गधा यार एलान हो जाए गया तो सारा दौड़ाइया जाइबा नहीं गधा देखा किताबों खाली फोटो देखसो किंतु खुला गधा तो देखसो ना खुला गधा अले सारा मानुष दौड़ाइया जाए ऊँट देखार लगी दौड़ाइया जाए तो हिनो हाथी आई से शोर होइसे आती आई से सारा मानुष गला गया हाथी देखा अबू याहिया अंदलूसी रहमतुल्लाह अलैह जान मुअत्ता इमाम मालिक एखन आमरा सामने आसे जे मुअत्तार आमरा फड़िया এইন গেলা না ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি জিকাইলা রে বাবা তারা খানো গেলা উঠিয়া কইলা হুজুর আত্মি দেখাত গেছে কইলা তুমি গেলা না খেনে কইলা না আমি আন্দলুস তাকি আত্মি দেখার লাগি আইছে না আমি তো আপনারে দেখার লাগি আইছে আপনি আমার সামনে আমি কিলা যাইতাম আত্মি দেখা ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহির দিল খুশ হয়ে গেছে দিল তাকি দোয়া দিলা আর দোয়া দিয়া কইলা আনতা আকালো আহলে আন্দলুসর ভিতরে সব তাকি বেশি তুমি আকলমন্দ মানুষ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तक बहु शागिर्द मुअत्ता इमाम मालिक फोड़िस होई किंतु खैर और मुअत्ता मशहूर होई से ना और यहिया अंदलूसी रहमतुल्लाह अलैह मुअत्ता
ও নুস্খাটা মশহুর হয়েছে এখন পর্যন্ত পুরা দুনিয়া হো নুস্খা ফোড়া আর তান লাগি সদকা জারিয়া আছে। হো জমানাত আত্মি যখন আইছে তা বালি দেশ তো রেতালা দেশ মরুভূমি, বালির উপরে যখন আত্মি পাও দিয়ে আটিছে তো জায়গা 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 পাওর নিশান হয়ে গেছে। সকালে উঠিয়া মানুষে দেখলার এই গোল গোল চক্কা 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 ইতা কিতা তারা সমঝও আইছে না, রাইত হাতি গুজরিয়া গেছে গিয়া ও সারা দৌড়াইয়া হো পীর সাহেবর কাছে গেলা, কইলা হুজুর সলুকা বড় গজব হয়ে গেছে। দেখো গাও জঙ্গলও আর খালি গোল গোল চক্কা গোল গোল চক্কা গোল গোল চক্কা এগো কিতা। ও পীর সাহেব গেলা দেখিয়া তানও হোশ গেছে গিয়া এগো কিতা হইল। পীর সাহেব পহিলা দেখিয়া আসিলা, পহিলা খান্দিলা, এর বাদে আসিলা। ছাত্রও হল কইলা হুজুর পহিলা তো এক সওয়াল আসিল কি কিওর নিশান, এখন তো 3টা সওয়াল হয়ে গেছে। আপনি দেখিয়া খান্দিলা খেনে আর আবার আসিলা খেনে। কইলা রে বাবা খান্দিলাম ওটা লাগি ও আল্লাহ কি গজব আইছে, হ্যাঁ কে আমিও বুঝি না ওটা লাগি খান্দিলাম। আসিলাম ওটা লাগি, আসিয়া কইলা আসিলাম আমি ওটা লাগি কে তোমরার উপরে মুসিবত আফসোস করিয়া কে আজকে তো আমি আসি বিপদ মুসিবতর সময় তোমরা মশলা হল করিয়া দিই, আমি মরি গেলে গিয়া আল্লাহ তোমরার কি হালত হইব, তোমরা মশলা খেয়ে হল করবো ওটা লাগি আমার ইও লাগছে। কইলা আচ্ছা হুজুর খৌকুয়া এখন কিতা। কইলা এক বেটি রাইত চক্কি দিয়া আটা পিসিছি আর চক্কির উপরের পাল্লাটা উঠাইয়া এক জায়গা রাখি দিছি। জঙ্গল তাকে একটা অরিন দৌড়াইয়া আইছে আর চক্কির মাঝখানো গাতর ভিতরে তার পাও পড়ি গেছে আর ওগো লইয়া হে দৌড় মারছে, যেন জেনে গেছে ও চক্কির নিশান ওলা পড়িয়া গেছে। ও বুঝাইয়া তারা কইলা দেখ রানি হুজুর কত দূরের কথা বুঝাইয়া দিলা। ও ওলা আকলমন্দ ও পীর সাহেব আসি, হ্যাঁ এগো কথা হাসানি না গলত হইব না ঠিক হইব, হ্যাঁ গলত। তো হযরত শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি যখন নিজের রায় কোনো জায়গা বয়ান করতা তো হইতাকে আমার রায়ের হালত হইল গিয়া হও আটার চক্কির লাখান, এর লাগে হইতা চক্কির পাট নেহায় দরজা তওয়াজু আজজি ইনকিসারি कि आमार रायर कोनो दाम नाई कोनो हकीकत नाई जहनो अल्लाह ताला दिसे और लगे खोया दिसी तुमरा। खैर मेरे प्यारे बच्चों, इल्म हदीस की गरज व गायत तुमको बतला दिया। गरज तो वो 3 चीज़ें हो गई। अब जब तुम पूरे साल हदीस पढ़ोगे, अब पढ़ने के बाद ये तीनों चीज़ें अगर हमको मिल जाए, तारीफ़ की असल बतलाया था क्या, उसकी खुलासा है तदब्बुर, और मौजू का खुलासा अज़मत, और गरज का खुलासा हुआ लज्जत। अगर हदीस को तदब्बुर से पढ़ोगे, अज़मत से पढ़ोगे और लज्जत लेकर के पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह मुहद्दिस बनोगे और ये सारी फजीलतें आपको हासिल होंगी। चौथी चीज़ थी सेमा, वजह तस्मिया। हदीस को हदीस क्यों कहते हैं, इस फ़न का नाम फ़न हदीस क्यों रखा गया, इसमें भी बहुत ज़्यादा तफसील है, मगर मैं बहुत मुख्तसर थोड़ी सी बात बतला देता हूँ। हदीस जाइएगा, फारूक से पूछ लेंगे, थोड़ा देर लंबा करेंगे, आप जाइएगा। हाँ तो बोलना दो, अभी 5-7 मिनट में निकल रहे हैं। अलैकुम सलाम। तो बोस ना वजह तस्मिया। वजह तस्मिया, हदीस को हदीस इसलिए कहते हैं कि ये मुश्तक है हादिस से। हादिस के माना है फ़ना होने वाला, ख़त्म होने वाला। एक ज़माने में नहीं था, फिर वजूद हुआ, फिर एक ज़माने में नहीं रहेगा, उसको हादिस कहते हैं। इसका मुकाबिल है कदीम। कदीम के माना जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ये कदीम है। हदीस ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। अफ़आल अहवाल कलाम ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हादिस हैं, आप बशर हैं, आप हादिस हैं, तो आपकी सिफत जो कलाम है ये भी हादिस होगी। इसका मुकाबिल कदीम है, वह है कुरान। कुरान अल्लाह का कलाम है और कलाम मुतकल्लिम की सिफत होती है, तो
تو موصوف جب قدیم تو اس کی صفت کلام بھی قدیم. اللہ قدیم ہیں، اللہ کا قرآن اور کلام بھی قدیم ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حادث ہیں اور آپ کا کلام حدیث ہے، اس لیے یہ بھی حادث ہوگا. تو حدیث مشتق ہے حادث سے. احادیث یہ مقابلے میں آتا ہے قدیم کے. قرآن قدیم ہے ہاں اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے، اور حدیث یہ حادث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہونے کی وجہ سے. دوسری وجہ تسمیہ بعض لوگوں نے بتلایا کہ حدیث کے معنی آتا ہے بات چیت کے. حدیث کے معنی بات کرنا. حدث فلان، فلاں نے بیان کیا، فلاں نے بات کیا. اور حدیث چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہے، اس لیے حدیث کو حدیث کہا جاتا ہے. حدیث کے معنی کلام بات چیت کے آتے ہیں، اور چونکہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اس لیے بات چیت ہے، اس لیے حدیث کو حدیث کہا جاتا ہے. مگر اس پر ایک تفصیل تھوڑی سی ہے کہ جیسے حدیث بات ہے، اسی طریقے سے تعریف میں آیا تھا کہ آپ کے افعال، آپ کے احوال، آپ کی تقریرات کو بھی تو حدیث کہا جاتا ہے. وہ تو بات نہیں ہے، اس کو حدیث کیوں؟ اس کا جواب محدثین نے دیا کہ ان کو تغلیباً حدیث کہا جاتا ہے. مختصر المعانی پڑھو گے تو اس میں تغلیب کا قاعدہ آئے گا کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں اور دونوں کی حقیقت الگ الگ. ایک کے نام کو غلبہ دے کر دوسرے کے نام پر ڈال دیا گیا، اور جو پہلے کا نام تھا وہی دوسرے کا نام رکھ دیا، اس کو تغلیب بولتے ہیں. جیسے شمس اور قمر. شمس کے معنی سورج، اس کی حقیقت الگ ہے. قمر کے معنی چاند، اس کی حقیقت الگ ہے، لیکن تغلیباً کبھی بول دیتے ہیں شمسین، کبھی بول دیتے ہیں قمرین. قمرین بول کر کے چاند اور سورج دونوں مراد، شمسین بول کر کے چاند اور سورج دونوں مراد ہوتا ہے. اس کو تغلیب بولتے ہیں. تو یہاں بھی تغلیباً اصل میں تو حدیث حضور کے قول کو کہتے ہیں، لیکن آپ کے افعال، آپ کے احوال، آپ کی تقریرات کو جو حدیث کہا گیا یہ تغلیباً کہا جاتا ہے. ہاں حدیث کو اقوال یا احوال، افعال اور تقریرات کے اوپر غلبہ دے دیا اور پورے مجموعے کا نام حدیث رکھ دیا. دوسری بات یہ کہ جیسے حدیث کو بات ہونے کی وجہ سے حدیث کہا جاتا ہے تو خبر کے معنی بھی تو بات آتا ہے. تو اس علم حدیث کو علم الاخبار کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے علم الحدیث کہتے ہیں اسی طریقے سے علم الاخبار اس کو کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو علم الاخبار کہا جا سکتا ہے. چنانچہ بہت سی کتابوں کے اندر لکھا ہے اخبار کا لفظ آیا ہے علم الاخبار. لیکن یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے کہ اخبار، خبر یہ عام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کو بھی خبر کہا جاتا ہے، اور دنیا کے بادشاہ، ملوک اور آج کل جو نیوز وغیرہ آتا ہے ان سب کو بھی اخبار کہا جاتا ہے. تو خبر عام ہے، حدیث خاص ہے. حدیث صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اور اخبار حضور کے بات کو بھی بولتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے باتوں کو بھی بولا جاتا ہے. دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. حدیث خاص ہے اور اخبار عام ہے. تیسری ایک تفصیل اور مختصر یہ لوگوں نے لکھا کہ اس کو علم الکلام کہا جا سکتا ہے یا نہیں. کلام کے اور کلمہ کے معنی بھی تو بات چیت کے آتے ہیں. تو جب حضور کی حدیث یہ بات چیت ہے تو ان کو علم الکلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ لغوی اعتبار سے تو جائز ہے، مگر اصطلاح میں اب علم الکلام اس کو نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ علم الکلام ایک خاص فن کا نام ہو گیا. عقائد کا نام ہو گیا علم الکلام. شرح عقائد، عقیدۃ الطحاوی وغیرہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، وہ سب علم الکلام ہے. اب اگر حدیث کو بھی علم الکلام کہا جائے تو اشتباہ اور التباس پیدا ہو جائے گا کہ حدیث مراد ہے یا اس سے عقائد کی چیز مراد ہے. تو لغوی اعتبار سے تو صحیح ہے، مگر عرف میں، اصطلاح میں اب اس کو علم الکلام کہنے سے التباس اور اشتباہ پیدا ہوگا، اس لیے اب اس کو علم الکلام نہیں کہا جائے گا. یہ بہت مختصر میں نے یہ بتلایا. آخری ہمارے شیخ مولانا یونس صاحب
نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ ہے کہ علم حدیث کو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کو حدیث کہا ہے، حضور نے خود اس کا نام حدیث رکھا، تو جب حضور نے ہی خود اس کو حدیث کہا تو کہ ہم بھی اسی مناسبت سے اس کا نام حدیث رکھتے ہیں۔ میں نے پہلے غرض کے اندر بتلایا تھا، ایک روایت نقل کی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یروون احادیثی، حضور خود فرماتے ہیں الذین یروون احادیثی، وہ لوگ جو میرے احادیث کی روایت کرتے ہیں۔ وہ خلفاء والی مثال دیا نا، اللہم ارحم خلفائی، قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، قال الذین یروون احادیثی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث کو، اپنی بات کو خود حدیث کہہ رہے ہیں، تو اس سے استبراکن تبرک لینے کے لیے برکت کے طور پر محدثین نے بھی اس علم کا نام علم حدیث رکھ دیا۔ اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم۔ دعا کرو سب۔ الحمدللہ الذی بدر بھائی بیٹی آج کے آپریشن حاصل ہڈی بھنگی گئی سی، دعا کریو اللہ تعالیٰ شفا دیتا سارا رامرا رو اللہ پر عافیت دی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ دعا کرو صاحب۔ اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، بھول چوک کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ اے اللہ اس حدیث کی صحیح جو غرض ہے ہم سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین کرونا بیماری سے پوری دنیا کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عافیت دے دے مولا۔ یا اللہ ہمارے سامنے عید قربانی بقرعید آ رہے، قربانی کرنا آسان فرما۔ یا اللہ نماز کو بھی آسان فرما۔ یا اللہ بدر بھائی کی اہلیہ کا آپریشن کامیاب فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام ضروریات کو پورا فرما، ہمارے بھی بیوی بچوں کو صالح نیک دیندار مطیع فرما بردار بنا، گھروں میں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو برکت والی روزی، حلال اور طیب پاکیزہ روزی نصیب فرما، حلال حرام اور شبہ والی روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری ساری زندگی کی دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک۔